بسم الله الرحمن الرحيم۔ 21واں بڑا گناہ اور حرام کام، ظہار۔ ظہار سے مراد یہ ہے کہ بیوی کو یوں کہہ دینا، انت علی کظہر امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں، جاہلیت میں اس کو طلاق شمار کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بتایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ اس کی حقیقی ماں نہیں بن جاتی، لیکن چونکہ اس نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، اس لیے بطور سزا اس کا کفارہ مقرر کیا گیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ نیز مزید دیکھیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4۔ زمانہ جاہلیت والے متعدد کلمات امت مسلمہ میں دوبارہ رواج پا چکے ہیں، جن میں سے ایک ظہار بھی ہے، یعنی خاوند کا اپنی بیوی سے یوں کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بیان کیا، یا یوں کہے تو مجھ پر میری بہن کی طرح حرام ہے، یا اس جیسے دیگر برے الفاظ جن کو اسلامی شریعت نے سخت معیوب اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ ان میں عورت پر ظلم و ستم کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کی قباحت کو اس طرح بیان فرمایا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 2۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ کر ایک نامعقول، بیہودہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تبھی تو اس نے کفارے کو معافی کا ذریعہ بنایا۔ جس طرح کسی کو غلطی سے قتل کرنے اور ماہ رمضان کے دن میں بیوی سے جماع کرنے کا کفارہ بہت سخت ہے، اسی طرح اسلامی شریعت نے ظہار کا کفارہ بھی سخت مقرر کیا ہے، اور ظہار کرنے والے مرد جب تک کفارہ ادا نہ کرے اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ سورة المجادلہ آیت نمبر 3-4۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھیں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، یعنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیں، تو ان کے ذمے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے یعنی جماع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا لازمی ہے۔ تم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ پھر جس شخص کو غلام نہ مل سکے تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے یعنی جماع سے پہلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، اور جس شخص کو یہ بھی طاقت نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کا خیال رکھو، اور کافروں نہ ماننے والوں کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔